السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہو کہ بابا حاجی علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی ہے، اور 15 جون کو یعنی کہ ایک دن پہلے سے ہی سمندر میں بیپر جوئے طوفان کس طرح سے اپنی تباہی مچا رہا ہے۔ اس طوفان کی وجہ سے سمندر کا پانی افان مارنے لگا ہے، سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس طوفان کو اب تک کا سب سے بھینکر طوفان بتایا جا رہا ہے۔ اس کی اسپیڈ 150 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی بتائی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے اب تک کے آس پاس کے 80,000 لوگوں کو دوسری جگہ پر شفٹ کیا ہے۔ لیکن اب سوال اٹھتا یہ ہے کہ اس بھینکر طوفان میں سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی بابا حاجی علی کی درگاہ کا کیا ہوگا؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بھینکر طوفان میں یعنی کہ بیپر جوئے طوفان کے دوران بابا حاجی علی کا ایک ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملا ہے جس کو دیکھ کر آج ہر کوئی حیران اور پریشان ہو رہا ہے۔ اور یہی نہیں، بابا حاجی علی کی اس کرامات کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور سب سے پہلے اگر آپ کو بابا حاجی علی سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ کراماتی ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، پانی کی طاقت کو تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہو، اور خاص کر کے سمندر میں جب بیپر جوئے جیسا بھینکر طوفان آ جائے تو پھر سوچئے کہ آس پاس کی بستی کی کیا حال ہوتا ہوگا، آس پاس میں کس طرح کا سیلاب آ جاتا ہوگا، اور پھر کس طرح سے پانی اپنی تباہی مچاتا ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح سے آس پاس کی بستیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہوں گی۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ممبئی میں سمندر کے بیچوں بیچ میں اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کی مزار ہے، اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کی درگاہ بنی ہوئی ہے، جس کو ساری دنیا بابا حاجی علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ شاید ہی اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو بابا حاجی علی کی اس درگاہ کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ پوری دنیا کے لوگ سمندر کے بادشاہ کہے جانے والے بابا حاجی علی کو اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے کونے کونے سے لوگ اس درگاہ پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ بابا حاجی علی کی مزار ممبئی میں سمندر کے بیچوں بیچ بنی ایک درگاہ ہے، جس کا نام دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا۔ اس درگاہ پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر دھرم اور ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر کھڑے ہو کر زیارت کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے منت مانگتے ہیں، اور پلک جھپکتے ہی ان کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ بابا حاجی علی کی درگاہ ایک ایسا مزار ہے جہاں پر دھرم اور مذہب کا کوئی بھی بندھن نہیں ہے۔ اس درگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر روز یہاں پر زیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ حاجی علی کی درگاہ اپنی خاص کرامات اور کرشمے کی وجہ سے ہی پوری دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بابا حاجی علی کی یہ درگاہ حاجی علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ اس درگاہ میں آ کر اگر کوئی سچے من سے کوئی بات بولتا ہے، کوئی منت مانگتا ہے، تو پھر یہاں پر اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جانکاری کے مطابق 15ویں شتابدی میں ممبئی کے ورلی میں موجود سمندر کے کنارے پر بابا حاجی علی کی اس درگاہ کو بنایا گیا تھا۔ پوری دنیا بھر میں اس درگاہ کی ایک الگ ہی پہچان ہے۔ بابا حاجی علی کی درگاہ کی سب سے خاص اور اہم بات تو یہ ہے کہ اس کو زمین سے کم 500 گز دور سمندر کے اندر بنایا گیا ہے، یعنی کہ سمندر کے بیچوں بیچ میں بنایا گیا ہے۔ اس لیے اس درگاہ تک لوگوں کو پہنچنے کے لیے سمندر میں ایک لمبی دوری کا راستہ طے کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ایک پل بنایا گیا ہے جو کہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، اور یہ راستہ زیادہ چوڑی بھی نہیں ہے۔ یہ پل دونوں اور سے سمندر کے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمیشہ پانی کی لہریں اور سمندری طوفان آتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پل کو اکثر بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس پل سے نہ تو کوئی درگاہ کے اندر جا پاتا ہے اور نہ ہی پھر کوئی درگاہ سے واپس باہر کی اور آ سکتا ہے۔ اور یہی نہیں، بابا حاجی علی کی درگاہ کا سب سے بڑا کرشمہ تو یہ ہے
کہ سمندری طوفان اور بھینکر بارش کی وجہ سے پل پر چڑھے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی درگاہ کے اندر نہیں جا پاتا ہے، جس کی وجہ سے اس درگاہ کا نظارہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے ولی اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ کوئی بھی طوفان یا آفت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، اور یہ بیپر جو جیسا طوفان تو بابا حاجی علی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑے اور بھینکر طوفان آ جائے تب بھی اس کراماتی درگاہ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ بابا حاجی علی رحمت اللہ علیہ کی یہ ایک ایسی زندہ کرامات ہے جس کو آج پوری دنیا کے لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ممبئی کے اندر چاہے کتنی بھی بھینکر اور زوردار بارش کیوں نہ ہو جائے، چاہے جتنے بھی بڑے بڑے اور بھینکر سمندری طوفان کیوں نہ آ جائے، سمندر کے پانی میں کتنا ہی بڑا سیلاب کیوں نہ آ جائے، لیکن بابا حاجی علی کی اس درگاہ کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جا پاتا ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ سمندری طوفان میں سمندر کا پانی کتنا زیادہ زور مارتا ہے، اور خاص کر کے سمندر میں جب بیپر جو جیسا بھینکر طوفان آ جائے تو پھر سمندر میں کتنی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہوں گی۔ ان لہروں کے آگے پھر کوئی بھی چیز نہیں ٹک پاتی ہے، لیکن سمندر کی ان لہروں کی کیا مجال، سمندر کے اس پانی کی کیا اوقات کہ وہ بابا حاجی علی کی چوکھٹ کو پار کر سکے۔ اور آپ کے کرامات کسی سے کوئی چھپی بھی نہیں ہے، ہر کوئی آپ کی اس کرامات کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حال ہی میں سمندر میں کتنا بھینکر طوفان آیا ہوا ہے جس کو ویپر جوائے نام دیا گیا ہے۔ اس سمندری طوفان کی اسپیڈ 150 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی بتائی جا رہی ہے۔ اب ایسے میں آپ سوچئے کہ اس بھینکر طوفان میں آس پاس کی جگہوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ نہ جانے کتنے گھر اور آبادی اس بھینکر طوفان کی چپیٹ میں آ گئی ہے، کتنے لوگ اس وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں کی جان مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج ممبئی میں ہر جگہ پر تباہی نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں آپ سوچیں کہ سمندر کا پانی کتنے افان پر آ گیا ہوگا۔ اس قدرتی آفت میں لوگ اپنی اپنی جان مال کی حفاظت کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، لیکن بابا حاجی علی کی کرامات دیکھیے کہ جس وقت پورے ممبئی شہر میں پانی اپنی تباہی مچا رہا ہے، سمندر کے اندر لہریں مچل رہی ہے، ایسے میں سمندر کے بیچوں بیچ میں بابا حاجی علی کی درگاہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں چمک رہی ہے۔ اس بھینکر اور زوردار طوفان میں بھی پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں جا پا رہا ہے۔ حال ہی میں سمندر کے پانی کے بہاؤ اتنا زیادہ تیز ہے کہ آپ کی مزار کے چاروں طرف پانی کی تیز لہریں مچل رہی ہے۔ آپ کی مزار کے پاس میں تیز لہریں آتی تو ہے، مگر محبت بھرا سلام پیش کر کے واپس لوٹ جاتی ہے۔ دوستو، صدیوں سے قائم سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی بابا حاجی علی کی اس درگاہ نے سب کو چوکا کر رکھا ہے۔ ممبئی میں تیز بارش کی وجہ سے سمندر میں اتنا زیادہ پانی آ جاتا ہے کہ سمندر پھٹنے لگ جاتا ہے، مگر ایسے وقت میں بھی پانی کے ایک بوند بھی آپ کی مزار شریف کے اندر نہیں پہنچ پاتی ہے، کیونکہ کسی طوفان میں اتنا دم نہیں ہے، کسی پانی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولی کی مزار کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ آج بابا حاجی علی کی اس کرامات دیکھ کر پوری دنیا حیران اور پریشان ہو رہی ہے کہ سمندر میں پانی کا اتنا تیز بہاؤ ہونے کے بعد بھی اس مزار کے اندر پانی کیوں نہیں جا پا رہا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے۔ بابا حاجی علی شاہ بخاری جب اپنی ماں سے اجازت لے کر پہلی بار جب ویپار یعنی کہ کاروبار کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، تب آپ ممبئی کے اسی ورلی علاقے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ یہیں پر رہتے ہوئے آپ نے محسوس کیا تھا کہ آپ اپنی آگے کی زندگی ہندوستان میں ہی رہ کر اسلام کا پرچار پرسار کرنے میں گزاریں گے۔ بس یہی سوچ کر پھر آپ ورلی کے اسی علاقے میں رہنے لگے تھے۔ تھوڑی دنوں کے بعد بابا حاجی علی شاہ بخاری نے اپنی ماں کو ایک چٹھی لکھ کر اس کے بارے میں جانکاری دی۔ اس کے بعد میں اس کے پاس میں جتنا بھی مال تھا، جتنی بھی دولت تھی، وہ سب آپ نے غریب اور بے سہارا لوگوں میں بانٹ دی، یعنی کہ غریبوں میں دان کر دی، اور اس کے بعد میں آپ اسلام کے پرچار پرسار کے لیے نکل گئے۔ آپ نے جیون سے جڑی ہر چیز غریب لوگوں میں دان کرنے کے بعد بابا حاجی علی شاہ سب سے پہلے حج کے مقدس سفر پر گئے اور آپ نے اپنا حج مکمل کیا، مگر پھر اسی سفر کے دوران آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔
यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गई। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली को सुपुर्दे खाक अरब में होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रुका था, जहाँ पर आज आपकी दरगाह बनी हुई है। इसमें करिश्मे की बात यह है कि इतने बड़े समंदर में बाबा हाजी अली का ये ताबूत ना तो समुंदर में कहीं पर जाकर रुका और ना ही कहीं पर डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। इसके बाद बाबा हाजी अली की ये करामात जब लोगों ने देखी तो उसी जगह पर, यानी कि जहाँ पर वो ताबूत आकर रुका था, उसी जगह पर आपका मज़ार बना दिया गया, यानी कि दरगाह बना दी गई। आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती है या फिर कोई भयंकर तूफान जोरदार बारिश आती है, तो बाबा हाजी अली के अदब के चलते कभी भी समंदर अपने दायरे को नहीं तोड़ता है, यानी कि कभी भी समंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है। ये इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। प्यारे दोस्तों, औलिया अल्लाह के ऐसे करामात को देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। ऐसे करामात को देखकर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपनी मज़ारों के अंदर जिंदा हैं और उनमें अल्लाह की बहुत ज़्यादा ताकत मौजूद है। वो इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं और पर्दा फरमा जाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।